वेलकम लिसनर्स। मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब, और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मेरी कल वाली स्टोरी पर मेरे जितने भी लिसनर्स ने मुझे कमेंट किए थे, उन सब के नेम्स इस वीडियो के लास्ट में मैं ऑन एयर करूँगी, सो प्लीज़ कीप लिसनिंग। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं एक और बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ, और ये खौफनाक कहानी मेरे साथ मियाँ वाली से आरफा शेयर कर रही हैं। आरफा कहती हैं कि मैं मियाँ वाली की रिहायशी हूँ, और मैंने आपके चैनल की खौफनाक कहानियाँ सुनी तो मुझे आपके चैनल की खौफनाक कहानियाँ बहुत अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच आरफा, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे लिसनर्स मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच आप सबकी बेस्ट विशेस का और अप्रिसिएशन का। आरफा कहती हैं कि मैं भी आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ, और ये खौफनाक कहानी आज से 5 साल पहले की है, जब वो मैट्रिक की स्टूडेंट थी। आरफा कहती हैं कि मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, हमारा लास्ट ईयर था, मैं मैट्रिक में थी तब, तो हमारे स्कूल वालों ने हमारे स्कूल के पोर्शन को एक्सटेंड करके वहाँ पर कॉलेज की बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। हमारे स्कूल की जो बैक साइड थी, वहाँ पर बिल्कुल जंगलात और वीराने थे, और कहा यह भी जाता था कि हमारे स्कूल की बैक साइड पर एक ऐसा कुआं है जिस पर किसी चुड़ैल का बसेरा है। ये बातें हमने काफ़ी अरसे से सुन रखी थी, मगर उस तरफ कोई भी नहीं जाता था क्योंकि वहाँ पर कोई आबादी नहीं होती थी। जब हमारे स्कूल वालों ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर कॉलेज की बिल्डिंग बननी चाहिए, तो हम लोगों के स्कूल की बिल्डिंग की जो बैक साइड थी, वहाँ पर दरख्त थे, और उन दरख्तों पर एक बहुत घना दरख्त था जिसके नीचे एक झूला लगा होता था। अक्सर छुट्टी के बाद हम लड़कियाँ वहाँ पर जाकर झूला लेती थीं, क्योंकि हम लोगों की जो वैन थी वो देर से आया करती थी। जब स्कूल वालों ने वहाँ पर कॉलेज की बिल्डिंग बनाने के लिए उस दीवार को तोड़ा, जो बैक साइड की दीवार थी, तो वो जो कुआं हमने सुना था, वो कुआं वहाँ से नज़र आता था। हम लोगों ने उस कुएं को देखा। हम फ्रेंड्स ने ये डिसाइड किया कि हम इस कुएं को पास जाकर देखती हैं, क्योंकि वो स्कूल की बैक साइड वाली दीवार कंस्ट्रक्शन की वजह से तोड़ी गई थी। एक दिन हम लोग छुट्टी के बाद झूले ले रही थी, अचानक से हम लोगों को ये ख्याल आया कि इस साइड पर तो कोई भी नहीं होता, तो हम लोग जाकर देखती हैं कि ये कुआं कितना पुराना है। हम 3-4 फ्रेंड्स थी, हम उस कुएं की तरफ जब गई, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर झाड़ियाँ थीं और बैक साइड पर दरख्त भी थे। वो कुआं तकरीबन बिल्कुल ही सामने था। उस कुएं के पास बहुत ज़्यादा बाल थे, जिस तरह से इंसानी सर के बाल होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थे। हम लोग बड़े हैरान हुए कि इस तरफ तो कोई आता जाता भी नहीं है, फिर यहाँ पर ये इंसानी बाल कैसे हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पर वो बाल इतने ज़्यादा थे, और उन बालों के साथ इस तरह से थे जैसे गिरा लगी हुई है उन बालों में। काफ़ी ज़्यादा उस कुएं के साइडों पर वो बाल बिखरे हुए थे। बहुत हम लोगों को अजीब लगे। हमने कुएं के अंदर भी झांक कर देखा, वो बिल्कुल ड्राई था, उसमें दरख्तों के पत्ते और ये जो आंधी तूफ़ान से चीज़ें उड़ के गिरती हैं, वो सब कचरा वगैरह भी उसमें नज़र आ रहा था। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने इधर उधर भी देखा, दूर दूर तक कोई हमें नज़र नहीं आया। हम लोग थोड़ी देर वहाँ पर रुकी, हम लोग वापस आ रही थी। जैसे ही हम लोग वहाँ से वापस पलटी, हम लोगों को पीछे से बिल्ली के बोलने की आवाज़ आई। हम लोग वहाँ पर काफ़ी देर खड़ी रही, लेकिन तब तक हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई थी। जब हम पीछे पलटी तो हमें बिल्ली के बोलने की आवाज़ आई। हमने पीछे पलट कर देखा तो उस कुएं की दीवार के ऊपर एक काले रंग की बिल्ली बैठी हुई थी। वो बहुत ही ब्लैक कलर की बिल्ली थी, और उसकी आंखें इस तरह से चमक रही थीं जैसे उनमें लाइटें जल रही हैं। अब ये दिन के टाइम हम उस बिल्ली को देख रहे थे। मोस्टली इस तरह से होता है कि जब रात के अंधेरे में बिल्ली या ऐसे जानवरों को देखा जाए तो उनकी आंखें चमकती हैं, मगर उस बिल्ली की आंखें दिन के टाइम भी चमक रही थीं। हम लोग एक दफ़ा हैरान हो गए कि अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, फिर ये बिल्ली कहाँ से आ गई। वो बिल्ली बहुत खौफनाक आवाज़ों में बोल रही थी। वासिया, पहले वो
پہلے وہ بالکل چپ تھی، ہم لوگ جیسے ہی پلٹے وہ بولنے لگ گئی. ہم لوگوں کو تھوڑا عجیب لگا، ہم لوگ واپس آ گئے. نیکسٹ ڈے پھر ہم لوگ چھٹی کے بعد وہاں پر جھولے لے رہی تھیں. میں جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی، میں اور میری ایک فرینڈ تھی، باقی ہم لوگوں کی جو فرینڈس تھیں وہ جا چکی تھیں. ایک دم سے میں جھولا لے رہی تھی، میرا جھولا بہت تیز ہو گیا. تو میں نے اپنی فرینڈ کو کہا کہ مجھے اتنا زور سے جھولا مت دو، مجھے ڈر لگتا ہے. اس نے مجھے یہ کہا کہ میں سائڈ پر کھڑی ہوں، میں تمہیں جھولا نہیں دے رہی. لیکن وہ جھولا بہت زیادہ تیز تھا. وہ کنواں تقریباً بالکل اس دیوار کے سامنے تھا جو دیوار توڑی گئی تھی کنسٹرکشن کے لیے. ابھی وہاں پر اینٹیں اور یہ چیزیں آنا شروع ہو رہی تھیں، لیکن اس دیوار کو اس لیے توڑا گیا تھا کہ اس ایریے کی صفائی کی جا سکے. وہ کنواں بالکل سامنے نظر آتا تھا. ایک دم سے میری فرینڈ کی چیخ نکلی. وہ مجھے کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگا ہے جیسے کنویں کے باہر کوئی ہاتھ آیا ہے. مجھے یہ لگا کہ مے بی یہ مجھے ڈرا رہی ہے، کیونکہ باتیں تو ہم لوگ کافی عرصے سے سنتے آ رہے تھے. جھولا بہت تیز تھا، میں ڈر رہی تھی، میری چیخیں نکل رہی تھیں. بڑی مشکل سے میری فرینڈ نے اس جھولے کو روکا اور میں نیچے اتری. ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے، میں نے اس کو کہا کہ تم مجھے ڈرا رہی ہو. اس نے کہا کہ میں سچ بول رہی ہوں، مجھے ایسا لگا ہے کہ وہاں کنویں کے باہر کوئی ہاتھ میں نے دیکھا ہے. ابھی ہم یہی باتیں کر رہی تھیں، ہم لوگوں کی نظر اس کنویں کی طرف پڑی تو ایسا لگا جیسے اس کنویں سے باہر کوئی جھانک رہا ہے. جیسے اس کا سر تھا باقاعدہ، آدھا آدھا اس کا سر نظر آ رہا تھا، اس کے ہاتھ بھی باہر نظر آ رہے تھے، جیسے کوئی انسان نما چیز ہوتی ہے. جب ہم نے یہ چیز دیکھی، ہم لوگ چیخیں مارتی ہوئی اسکول کی طرف بھاگ گئیں. وہاں پر ہماری ایک دو میم تھیں. جب ان لوگوں نے ہمیں بھاگتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے، ہم لوگ اتنی تیزی سے کیوں چیخ رہی ہیں اور بھاگ رہی ہیں. ہم نے اپنی میم کو بتایا کہ وہاں پر ہم لوگوں کو جو کنواں ہے وہاں پر ہم نے کسی چیز کو دیکھا ہے. وہ میم ہمارے ساتھ آئیں، کیونکہ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ یہ بڑی عرصے سے ایسی باتیں ہیں، وہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں ہے، اسی خوف کی باتوں کو سن کر یہ رومرز ہیں، افواہیں ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. ہم نے اپنی میم کو بہت یقین دلایا اور ہم لوگ کافی ڈری ہوئی بھی تھیں، وہ فیل بھی کر رہی تھیں ہم لوگوں کا خوف. پھر وہ ہمارے ساتھ آئیں. جب ہم لوگ اپنی میم کے ساتھ گئے، دو میم تھیں اور ہم لوگ تھیں، دو تین لڑکیاں اور بھی آ گئیں. ہم سارے جب اس کنویں کے پاس گئے، وہاں پر کوئی چیز بھی نہیں تھی. جیسے ہی ہم لوگ اس کنویں کے اندر جھانک کر دیکھنے لگے، جو بلی کل ہم نے کنویں کے باہر بلیک کلر کی بیٹھی دیکھی تھی وہ کنویں کے اندر تھی اور وہ بول رہی تھی. میم کہتی ہیں کہ یہ بلی کنویں کے اندر کیسے گر گئی ہوگی. ہم لوگوں نے میم کو بتایا کہ یہ بلی کل کنویں کے باہر بیٹھی ہوئی تھی. وہ کہتی ہیں اب یہ غلطی سے ہو سکتا ہے اندر گر گئی ہو، تو ہمیں اس کی جان بچانی چاہیے. ہم لوگ یہ باتیں ہی کر رہے تھے، بلی بول رہی تھی اس وقت تک. جیسے ہی میم نے ہمیں یہ بات کہی کہ ہم لوگ جا کر واچ مین کو بلا کر لائیں، جو اسکول کا واچ مین ہے اس کو بلا کر لائیں تاکہ وہ کسی طریقے سے اس کو یہاں سے باہر نکالیں. یہی باتیں ہم لوگ کر رہے تھے، بلی کی آواز آنا بند ہوگی. ہم لوگ اوپر سے جھانک کر جیسے ہم لوگوں نے دیکھا، کنویں میں کوئی چیز نہیں تھی. وہ جو بلی کنویں کے اندر بول رہی تھی اس کی آواز آنا بند ہوگی. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر رہے تھے. تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بلی کنویں کی بیک سائڈ سے باہر آ گئی. جب ہم لوگوں نے اس بلی کو دیکھا، ہم لوگ ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. میم کو بھی یقین نہیں آیا کہ یہ ایک دم سے کیا ہو گیا ہے. میم نے ہمیں یہی کہا کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے. ہم لوگ فوراً وہاں سے آ گئے. یہ بات جا کر میم نے پھر وہاں پر بھی سب کو بتائی، ہم نے بھی اسکول میں یہ باتیں سب کو بتائیں. نیکسٹ ڈے ہم لوگوں کے اسکول کی ہی کچھ لڑکیاں تھیں، وہ ضد کرنے لگیں ہم لوگوں نے بھی ادھر جا کر دیکھنا ہے. ہم لوگوں نے بہت منع بھی کیا، لیکن وہ مانی ہی نہیں ہماری بات. وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئی، ہم لوگ بھی ان کے ساتھ آ گئے. میری ایک فرینڈ کہتی ہے ہم لوگوں کا وہم بھی ہو سکتا ہے، ہم نے اتنی باتیں سنی ہیں، جب کانشیس میں ایسی چیزیں ہوں تو کبھی کبھار وہ چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں. لیکن یہ اتنی واضح ہیپننگس تھیں کہ میں اس کو کانشیس نہیں مان سکتی تھی. پھر بھی میں ان کے ساتھ چلی گئی. جیسے ہی ہم لوگ اس جھولے کے پاس گئے، وہ کنواں سامنے نظر آتا تھا. وہاں پر ہم لوگوں نے ایک لڑکی کو بیٹھے دیکھا. وہ لڑکی بالکل وہاں پر کنویں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. ہم لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ لڑکی یہاں پر کون بیٹھی ہے. دوسری لڑکیاں کہتی ہو سکتا ہے کہ کوئی اسکول کی لڑکی ہو اور وہ بھی ادھر آئی ہو اور ادھر بیٹھ گئی ہو. یہ باتیں ہم لوگ کر رہے تھے. اتنے میں وہ لڑکی نے جب ہمیں دیکھا کہ ہم لوگ اس طرف آئے ہیں یا ادھر کھڑے ہیں، وہ ہماری طرف آ گئی. ہم لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو. اس نے یہ کہا کہ میرا نیو ایڈمیشن ہوا ہے اسکول میں اور میرا آج پہلا ہی دن تھا تو میں ادھر آ کر بیٹھ گئی. اس نے بھی یونیفارم ہی پہنا ہوا تھا. ہم لوگوں کو تھوڑا عجیب لگا کیونکہ ہم نے اس لڑکی کو پہلے نہیں دیکھا تھا. پھر ہمیں یہ لگا کہ ہو سکتا ہے سچ میں اس کا آج ہی ایڈمیشن ہوا ہو. ہمارے سامنے وہ جا کر جھولے پر بیٹھ گئی. جیسے اس نے جھولا جھولنا شروع کیا، اس نے جھولا اتنا تیزی سے جھولنا شروع کر دیا کہ وہ جھولا بہت زیادہ اونچا جا رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا وہ ہوا میں جا رہا ہے. ہم لوگ اس کو دیکھ کے ڈر رہے تھے. ہم لوگ اس کو یہ کہتے یہ ٹوٹ جائے گا، تم گر جاؤ گی، اس کو آہستہ جھولو، اتنا اونچا مت کرو اس کو.
وہ جو جھولنے والی پینگ ہوتی ہے اس کے اوپر وہ بہت اونچی تک جا رہی تھی۔ ایک دم سے اس نے اونچا اونچا ہنسنا شروع کر دیا اور اس کی ہنسی کی آوازیں کافی زیادہ خوفناک تھی۔ اب وہاں پر کافی لڑکیاں تھیں، تقریباً 6-7 ہم لڑکیاں تھیں۔ ہم لوگ سب اس کو کھڑی ہو کر دیکھ رہے تھے، اس کو منع بھی کر رہی تھیں، لیکن وہ رک ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے جھولا اتنا اور ساتھ ساتھ ہنس بھی رہی تھی۔ ہم نے کہا پتہ نہیں یہ پاگل ہو گئی ہے، اتنا اونچا اونچا ہنس بھی رہی ہے اور جھولا جھول رہی ہے۔ ایک دم سے اس کی ہنسی کی آوازوں میں جیسے چیخوں کی آوازیں ہوتی ہیں اس طرح سے آنے لگ گئی۔ ہم لوگ نا کافی اس جھولے سے پیچھے ہو گئے کیونکہ وہ بہت زیادہ ایب نارملی جھولے کو اونچا لے کر جا رہی تھی۔ جیسے اس نے جھولا جھولتے پیچھے پلٹ کر دیکھا، اس کی شکل بہت زیادہ بھیانک محسوس ہو رہی تھی، جس طرح سے اس کی چہرے میں عجیب و غریب کوئی چیز آ رہی ہے، اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا۔ ہم لوگ تو جب ہم نے اس کا اتنا خوفناک بھیانک چہرہ دیکھا، ہم لوگ وہاں سے بھاگی، ساری لڑکیاں چیخیں مارتے ہوئے جب ہم لوگ بھاگی تو آگے سے بھی ہم لوگوں کی چیخوں کی آواز سن کے باقی لڑکیاں بھاگی، کیونکہ اسکول کی بلڈنگ تھی، ابھی سب وہاں پر تھیں تقریباً۔ جیسے ہی وہ لڑکی آئی ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ جھولا بہت زیادہ تیزی سے جھول رہا تھا مگر اس کے اوپر کوئی چیز نہیں تھی۔ اب ہم لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ جو ہم نے اس کنویں سے ریلیٹڈ باتیں سنی تھیں وہ بالکل سچ تھیں۔ پھر یہ باتیں اسکول میں جا کر ہم لوگوں نے پرنسپل کو بھی بتائی، میم والی باتیں بھی انہوں نے سنی ہوئی تھیں، واچ مین بھی وہاں پر آ گیا۔ پھر اس واچ مین نے بھی بتایا کہ رات کے وقت جب سے یہ دیوار ٹوٹی ہے ہم لوگ اس طرف بھی پہرا دینے جاتے ہیں اکثر رات کے ٹائم، کیونکہ وہاں پر کنسٹرکشن کا کافی سامان تھا اور اس لیے وہاں پر پہرا اسکول والے کہتے تھے کہ وہاں پر رات کے ٹائم بھی پہرا دینا ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہو سکتا ہے کوئی اٹھا نہ لے۔ وہ دیوار صرف اس لیے توڑی گئی تھی کہ وہاں سے وہ صفائی وغیرہ ان لوگوں نے کروانی تھی کہ وہ ایریا صاف اور اس کی کنسٹرکشن شروع ہو سکے۔ تو واچ مین نے یہ بتایا کہ رات کے ٹائم میں نے وہاں پر مجھے اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ وہاں پر کوئی چلتا پھرتا ہے، کبھی اینٹوں کو کوئی چھیڑتا ہے، گراتا ہے، کبھی اینٹیں گری ہوئی ملتی تھی رات کے ٹائم، کبھی پائلوں کی آواز آتی تھی۔ پھر ہم لوگ جا کر، واچ مین کہتا ہے کہ جا کر دیکھتے تھے تو وہاں پر کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ وہ جھولا بھی رات کے ٹائم جھولتا ہوا محسوس ہوتا تھا، اور 1 سے 2 دفعہ وہ کہتا ہے کہ رات کے ٹائم مجھے اس طرح سے لگا ہے جیسے جھولے کے اوپر بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ پھر ان کی ہمت ہی نہیں تھی پڑتی آگے جانے کی۔ جب اتنی ساری باتیں سب نے سنی تو ہمارے کالج والوں نے پھر وہ دوبارہ دیوار بند کر دی، اس کے اوپر بلکہ مزید کافی بڑی دیوار کھڑی کر دی کہ اس طرف کوئی جا ہی نہ سکے۔ ہم لوگوں کو اتنا ڈر لگتا تھا کہ ہم دوبارہ وہاں پر جھولا لینے جاتے ہی نہیں تھے۔ کہ جو کالج کی بلڈنگ بننی تھی وہ اسکول کے ساتھ فرنٹ پورشن پہ بنا دی گئی۔ تو یہ میری خوفناک کہانی تھی جو سچی ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے۔ سنی سنائی باتوں پر ہم لوگوں کو بھی یقین نہیں تھا، لیکن جب ہم لوگوں نے ریئلٹی میں یہ سب چیزیں دیکھی تو تب ہم لوگوں کو بھی یقین ہوا۔ تو یہ میری خوفناک کہانی تھی جو میں نے شیئر کی آپ سے۔ تھینک یو ویری مچ عارفہ، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ لسنرز، کنویں مانا جاتا ہے جو پرانے کنویں ہیں جو بند ہو جاتے ہیں، ویسے بھی جو کنویں ہوتے ہیں ان کو جنات کی رہائش کا مسکن مانا جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت ڈیپ ہوتے ہیں، ادھر بہت اندھیرا ہوتا ہے، اور جو پرانے کنویں ہوتے ہیں وہاں پر تو ویسے ہی جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اور جیسے وہ جگہ مشہور تھی کہ وہاں پر چڑیل کا بسیرا تھا، تو وہ باتیں نہیں تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے وقتوں کے جو لوگ ہوں گے جب وہ کنواں چلتا ہوگا وہاں پر انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہوگا، اسی وجہ سے وہ کنواں بند ہوگا۔ پھر جیسے اس کے پیچھے ویرانہ اور جنگلات تھے، پھر وہاں پر غیر مرئی مخلوقات کا ہونا کوئی سرپرائزنگ بات نہیں تھا، وہاں پر بالکل ہوگی۔ میں اسی لیے اپنے لسنرز کو ہمیشہ میسج دیتی ہوں کہ جب بھی کوئی جگہ مشہور ہو جاتی ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے، چاہے وہ جنات کی ریزن ہو، چاہے وہ کوئی بھی ریزن ہو، تو اس کو محض رومرز نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان میں کوئی ریئلٹی ہوتی ہے تو کوئی بات زبان پر آتی ہے۔ ہمیشہ اپنا خیال رکھا کریں، ایسی باتوں کو مذاق اور جھوٹ مت سمجھا کریں، باوضو رہا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں، آیت الکرسی کا ورد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہمیشہ ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ اب میں اپنے لسنرز کے نیمز آن ایئر کروں گی جنہوں نے میری کل والی سٹوری پر مجھے کمنٹ کیے تھے۔ علی رضابی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں دبئی سے، فرحین ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، سلمہ عمر ہمیں UAE سے کمنٹ کرتی ہیں، سائمہ کرم ہمیں انگلینڈ سے کمنٹ کرتی ہیں، محب خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، زیڈ نور ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، حاجی بابیہ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، گرین آئز ہمیں کمنٹ کرتے ہیں،
पी कुमार हमें कमेंट करते हैं, शाह जमान मेहदी हमें कमेंट करते हैं, इनके भाई हसनैन फरीद हमें कमेंट करते हैं, रोज़ पर्ल हमें कमेंट करती हैं, सोहिब शबीर हमें कमेंट करते हैं, साकिब राना हमें कमेंट करते हैं, शाफिया रिफाकत हमें पाकिस्तान लाहौर से कमेंट करती हैं, जॉनी टेस्ट हमें कमेंट करते हैं, खिज़र इमरान हमें पाकिस्तान उकाड़ा से कमेंट करते हैं, हरमीन बिलाल हमें पाकिस्तान उकाड़ा से कमेंट करती हैं, नूर सबा हमें कमेंट करती हैं, शबाना इमरान हमें पाकिस्तान जेलम से कमेंट करती हैं, सितारा मुअज़्ज़म हमें कमेंट करती हैं, अकमल मलक हमें सऊदी अरेबिया से कमेंट करते हैं, अमरीन बानो हमें कमेंट करते हैं, समी अली हमें कमेंट करते हैं, विशी इकबाल हमें सऊदी अरेबिया से कमेंट करती हैं, बिलाल चौधरी हमें पाकिस्तान उकाड़ा से कमेंट करते हैं, सद्दाम हुसैन हमें कमेंट करते हैं, हफीज़ अहमद हमें कमेंट करते हैं, तस्कीन बानो हमें कमेंट करती हैं, अवैस भट्ट हमें कमेंट करते हैं, महजबीन हमें इंडिया से कमेंट करती हैं, जावेद सैफ़ी हमें कमेंट करते हैं, एमडी नसरीन हमें कमेंट करती हैं, माही नाइस हमें कमेंट करती हैं, शेख रुखसार हमें कमेंट करते हैं, सीमा नाहिद हमें कमेंट करती हैं, साबिर इकबाल हमें पाकिस्तान कराची से कमेंट करते हैं, इब्रार विर्क हमें कमेंट करते हैं, हरप्रीत कौर हमें कमेंट करते हैं, ड्रॉप साइड हमें कमेंट करते हैं, कासिम पठान हमें कमेंट करते हैं, मुस्कान कवात्रा हमें कमेंट करती हैं, सेठी हनीफ हमें कमेंट करते हैं, वलीद बिन खालिद हमें कमेंट करते हैं, हाशिम खान हमें कमेंट करते हैं, प्रिंसेस सारा हमें कमेंट करती हैं। आप सब लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से अपना फ़ीडबैक देते रहें और आप लोग मुझे इतनी बेस्ट विशेस देते हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।